بنگلہ دیشی ٹکے کی بات کریں جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، 1 ٹکے کا انسان 2 ٹکے کا انسان جو ہے وہ ڈائیلاگز بولے جاتے تھے، لیکن آج وہی ٹکا جو ہے پاکستان کے 2 روپے کے برابر ہے، تو بنگلہ دیش نے واقعی میں بہت زیادہ ترقی کر لی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل شین ریئیکشن۔ دس از مینوشین چودھری اور میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عظیم زاہد۔ سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وی ہوپ سو کہ آپ سب لوگ فٹ فاٹ ہوں گے، ٹپ ٹاپ ہوں گے اور مزے سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں، ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائی بنگلہ دیش از پاورفل دین پاکستان، فیئر ورسز پاور، بنگلہ دیش ورسز پاکستان۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بنگلہ دیش نے جس تیزی سے ترقی کی ہے اس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ تعلیم، ٹیکنالوجی، اکانومی، ہر شعبے میں آخر بنگلہ دیش پاکستان سے آگے کیوں؟ ناظرین، بنگلہ دیش نے 2023 سے 24 کے لیے 71 ارب ڈالر کا وفاقی بجٹ پیش کیا۔ بنگلہ دیش کے پاس نئے مالی سال کے موقع پر تقریباً 31 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے زر مبادلہ کے موجودہ ذخائر 4 ارب ڈالر ہیں، اور وہ بھی دوسرے ممالک سے لیے گئے قرضوں پر مشتمل ہیں۔ ناظرین، پاکستان سے علیحدگی کے تقریباً 52 برس بعد بنگلہ دیش کی برآمدات 52 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس محض 31.78 ارب ڈالر تک محدود ہیں، جن میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ موجودہ وقت میں جہاں پاکستانی روپیہ مسلسل اپنی قدر کھو رہا ہے، وہیں بنگلہ دیشی ٹکا مسلسل اپنی قدر میں اضافہ کر رہا ہے۔ موجودہ وقت میں بنگلہ دیشی 1 ٹکا پاکستانی 2.5 روپے کے برابر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر بنگلہ دیش پاکستان سے اتنا آگے کیوں ہے؟ ناظرین، بنگالی عوام نے 1971 میں آگ اور خون کا دریا عبور کر کے مشرقی پاکستان سے آزادی حاصل کی تھی۔ ناظرین، بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کے 52 سال گزر جانے کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں کو معاشی ترقی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر ہم پاکستان اور بنگلہ دیش کا موازنہ کریں تو آج بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی 2074 ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کی فی کس آمدنی 1271 ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی شرح اموات 25% ہے، جبکہ پاکستان کی 60% ہے۔ بنگلہ دیش میں 98% بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد 72% ہے۔ حالانکہ پاکستان کا آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ بچوں کو لازمی اور فری تعلیم دی جائے گی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکمران اور اپوزیشن لیڈر کبھی بات نہیں کرتے اور عوام بھی اپنے حال میں مست ہیں۔ ناظرین، ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش نے گزشتہ 10 سال میں 80 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے باہر نکالا۔ بنگلہ دیش میں 1990 میں غربت 60% تھی، جس میں 20% کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں بنگلہ دیش کی مجموعی پیداوار 324 ارب ڈالر تھی، جبکہ پاکستان کی مجموعی پیداوار 264 ارب ڈالر تھی۔ بنگلہ دیشی برآمدات 52 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ پاکستانی ایکسپورٹس محض 31 ارب ڈالر تک محدود ہیں، اور پاکستان طویل عرصے سے تجارتی خسارے کا شکار ہے۔ بنگلہ دیش نے ویلیو ایڈ کر کے اور کوالٹی کنٹرول کر کے برآمدات میں اضافہ کیا، جبکہ پاکستان اس حوالے سے ناکام ثابت ہوا ہے۔ پاکستان میں آبادی کی شرح میں تشویشناک تک اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں آبادی پر خصوصی توجہ دے کر اسے 2 سے 5% کی شرح تک رکھا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے سیاستدان قوم پرست اور محب الوطن ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کے باوجود بنگلہ دیش کی اجتماعی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی محاذ آرائی کے باوجود بنگلہ دیشی عوام معاشی پالیسیوں اور ترقیاتی منصوبوں کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش میں منی لانڈرنگ کر کے سرمایہ پاکستان کی طرح باہر منتقل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سرمایہ کو بنگلہ دیش کے اندر ہی ری انویسٹ کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش نے خواتین کی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہے اور ان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے۔ اس سلسلے میں گرامین بینک اور دوسرے حکومتی اداروں کی کارکردگی انتہائی قابل ستائش ہے، جس سے پوری دنیا متاثر ہے۔ بنگلہ دیش میں عوام کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں، جس سے بنگلہ دیش میں چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی وجہ سے ایک جانب لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جبکہ دوسری جانب قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خواتین کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے سے بنگلہ دیش کی اجتماعی ترقی ممکن ہو سکی۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان میں سیاسی فقدان نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔
بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد عوامی لیگ کی سربراہ ہیں، جبکہ خالد ضیاء BNP کے سربراہ ہیں۔ دونوں جماعتوں میں آپس میں سیاسی محاذ آرائی بھی ہوتی ہے اور انتخابات بھی جوش و خروش کے ساتھ لڑے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش قدرتی آفات کا شکار بھی رہتا ہے، اس کے باوجود بے مثال ترقی کر رہا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی قوم متحد ہے۔ وہاں کی قوم ایک زبان بولتی ہے، ان میں مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، نہ ہی قبائلی سردار ہیں اور نہ ہی جاگیردار، جو کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن سکیں۔ بنگالی عوام میں نیشنلزم دوسری قوموں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات کارکردگی کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے باشعور عوام بلند بانگ دعووں کے بجائے سیاسی جماعتوں کی کارکردگی اور امیدواروں کی اہلیت کو دیکھ کر ہی ووٹ دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی طرح بنگلہ دیش کی عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ بیدار، باشعور اور منظم ہیں۔ بنگلہ دیش طویل العرصے سے GDP 8 سے 9% رکھنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ پاکستان میں اس سلسلے میں شرمناک حد تک ناکام ہوا اور اس کی معیشت قرضوں میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں وفاقی حکومت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے اور صوبے اس کو بلیک میل نہیں کر سکتے، اسی لیے بنگلہ دیش میں ترقی کا سفر تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جبکہ پاکستان میں سیاسی فقدان اور اپوزیشن ٹولوں کے من گڑت جملے پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرح کب نیا معاشی انقلاب آئے گا۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم نے بہت سارے حقائق دیکھے کہ کیوں بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے آگے نکل چکا ہے۔ پاکستان جو 1947 میں آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش اس سے کافی سال بعد 1971 میں آزاد ہوا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان سے زیادہ ڈبل ترقی کر لی ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے وطن کے ساتھ محب وطن ہیں اور اپنے ملک کی پروگریس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ جو وومن امپاورمنٹ، وہاں پہ انہوں نے جو عورتوں کو آزادی دی ہے۔ تو وومن امپاورمنٹ کی بات کریں، بنگلہ دیش میں جو وومن امپاورمنٹ ہے اس کی مثال ملتی ہے، جیسے عورتوں کو انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں، وہاں پہ بھی بہت ساری فیمیلز دیکھنے میں نظر آتی ہیں جو اپنے گھر چلا رہی ہیں۔ جی، تو ہم نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں بنگلہ دیش اور پاکستان کو کمپیریزن کیا گیا اور زیادہ الزام پولیٹیکل کرائسس کو لگایا گیا کہ جی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکلی جو وہ معاملات ہیں کافی زیادہ اسٹرگلنگ رہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکلی آبویسلی پاکستان جو ہے وہ رہا اور اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کافی آگے نکل گیا اور پاکستان پیچھے رہ گیا، لیکن پولیٹیکل کے ساتھ ساتھ ہمیں اور زیادہ بہت سے مسائل جیسے ٹیررزم ہو گیا، اور ٹیررزم ہی آپ اکیلے لے لیں تو مسلمانوں کے خلاف جیسے پاکستان کو بہت زیادہ 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے بھی آپ پرانے حالات بھی دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان کسی نہ کسی انٹرنیشنل کانسپریسی میں انوالو رہا یا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ تو ان معاملات میں بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا، جس میں ان چیزوں کو اس نے کافی چیزیں کنٹرول کی اور اپنی اکانومی کو اور اپنے معاملات کو، جیسے پولیٹیکل کرائسس کی ہی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اوبویسلی پولیٹیکلی جو ویوز ہوتے ہیں دونوں طرف جو ہیں وہ جتنی بھی سائڈز ہوتی ہیں سب طرف جو ہے وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اسٹے ہیلدی، اسٹے ویلدی، اسٹے آسم۔ اللہ حافظ۔